معزز سامعین گرامی قدر، ابھی میرے بھائی آپ کے سامنے ابو لہب کا تذکرہ کر رہے تھے۔ ابو لہب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا منکر تھا؟ ابھی انہوں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے اوپر لونڈی کو بھی آزاد کیا تھا۔ ماہ ربیع الاول کے اندر آپ یہ روایت کثرت سے لوگوں کے منہ سے سنیں گے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنے والا تھا، رسول اللہ کی ذات کو ماننے والا تھا، حتیٰ کہ اس نے اپنے گھر کی جو تعمیر کی تھی وہ اس انداز میں کی تھی کہ جب صبح اٹھے پہلی نظر اگر پڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑے۔ گھر کی تعمیر بھی اس انداز میں ہے کہ یہ میرا بھتیجا میری آنکھوں کے سامنے پلے بڑھے۔ اور یہ بات صرف ابو لہب کی نہیں ہے، کفار مکہ اور قریش مکہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتا ہوا دیکھتے تھے تو کہتے تھے صادق آ رہا ہے، امین آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انہوں نے بھی مانی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا میں نے تمہارے درمیان ایک عرصہ بتایا ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو میں تم سے جھوٹ بولوں گا؟ اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا یہ میں سمجھتے ہو جھوٹ بولوں گا؟ ہرگز نہیں۔ آپ کی ذات کا انکار، آپ کے صادق اور امین ہونے کا انکار کفار مکہ اور قریش مکہ نے بھی نہیں کیا۔ اختلاف بھائی نے کچھ آپ کے سامنے رکھا، یہیں سے میں آج اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ اصل اختلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا؟ ابو لہب کا ابو بکر سے فرق کیا ہے؟ ایک ابو لہب ہے، ایک ابو بکر ہے، دونوں کا فرق کیا ہے؟ ایک نے صرف ذات کو مانا، دوسرے نے ذات کے ساتھ ساتھ اس رسول اور پیغمبر کی بات کو بھی مانا۔ حتیٰ کہ ایک موقع آپ کو علم ہے ایسا آیا کہ حضرت ابو بکر اس رات مکہ میں نہیں تھے، آئے امیہ بن خلف، ابو جہل، سارے آپس میں جو ہم جولی ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آج پلاننگ کر رہے ہیں، منصوبہ بنا رہے ہیں کہ ابو بکر کو آج گھیر لیں گے، آج ابو بکر کو پکڑ لیں گے۔ ابو بکر آ گئے۔ ابو بکر بتائیے کیا آپ کی عقل میں یہ بات آتی ہے کہ ایک شخص راتوں رات فلسطین گیا، فلسطین سے ساتوں آسمان کی سیر کر کے آیا اور واپس آیا تو رات کا ابھی ایک پہر بھی نہیں تھا گزرا؟ ابو بکر نے کہا یہ بات عقل میں تو نہیں آتی۔ انہوں نے سمجھا وار چل گیا، آج ابو بکر ہماری باتوں میں آ جائے گا۔ ابو بکر پھر آپ کے صاحب نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ فلسطین بھی گئے ہیں، 7 آسمانوں پہ بھی گئے ہیں اور 7 آسمانوں سے واپس آئے ہیں، رات کا ایک پہر بھی نہیں گزرا۔ اب آپ بتائیں، یہ آپ کا اور میرا منہج ہے، یہ آپ کا اور میرا عقیدہ ہے جسے آج ہم نے سمجھنا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا عقل میں تو یہ بات نہیں آتی، لیکن اگر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو ابو بکر کا ایمان کہتا ہے یہ بات سچی ہے۔ بات ختم۔ یہ آپ کا اور میرا منہج ہے، یہ آپ کا اور میرا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کی جس طرح ذات اعلیٰ ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اعلیٰ۔ کتنی اعلیٰ؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ تو آپ نے سنا، بہت زیادہ سنا۔ رسول اللہ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، جب بھی بولتے ہیں وحی کے تابع ہو کے بولتے ہیں۔ لیکن ایک واقعہ آپ نے کچھ کم سنا۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر، آپ کو علم میں ہونا چاہیے یہ عبداللہ بن عمر بن العاص ہیں، ان کے پاس لکھی ہوئی سب سے زیادہ حدیثیں ہیں۔ ویسے تو آپ کو علم ہے حضرت ابو ہریرہ کی روایات زیادہ ہیں، لیکن لکھی ہوئی کتابت میں ان کے پاس سب سے زیادہ ہیں۔ کیوں؟ یہ رسول اللہ کی ہر بات کو لکھ لیا کرتے تھے، ہر بات کو لکھ لیا کرتے تھے۔ آج معاشرے کے اندر استخفاف حدیث، استحکار حدیث، انکار حدیث کا جتنا بھی فتنہ ہے وہ سارا جس فلسفے کی بنیاد کے اوپر ہے اس دور میں بھی وہ فلسفہ موجود تھا۔ کیسے؟ عبداللہ بن عمر بن العاص ہر بات کو لکھ لیا کرتے تھے، تو کفار مکہ نے اور قریش مکہ نے اور ارد گرد کے لوگوں نے ان کو ایک وسوسہ ڈالا۔ کیا
کہا رسول اللہ بشر، رسول اللہ بشر ہیں، یتکلم فی الغضب والرضا، وہ کبھی غصے میں بولتے ہیں اور کبھی خوشی میں بولتے ہیں، آپ ہر بات کو لکھ لیتے ہیں۔ یہ وسوسہ آج انکار حدیث کا سب سے بڑا سرخیز غامدی آپ کو ڈالتا ہے کہ رسول اللہ کی ایک زندگی بشری ہے، ایک زندگی نبوی ہے۔ کون بیان کرے گا، کون فیصلہ کرے گا کہ یہ نبوی زندگی میں فرمان ہوا تھا، یہ بشری زندگی میں فرمان ہوا تھا؟ اسی طرح کا مغالطہ وہاں پہ بھی ڈالا گیا۔ اب انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، دیکھا عبداللہ بن عمر بن العاص نہیں لکھ رہے۔ کہا کیا بات ہے؟ واقعہ لمبا چوڑا مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا اس طرح مجھے قریشیوں نے یہ وسوسہ ڈالا، شکار ڈالا کہ آپ تو بشر ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، تو غصے والی بات بھی میں لکھ لیتا ہوں، شاید آپ کا مقصود نہ ہو، شاید آپ چاہتے نہ ہو تو آپ کے منہ سے نکل جاتی ہو، خوشی میں بھی کوئی ہو سکتا ہے کلمہ ایسا آپ کے منہ سے نکل جاتا ہو۔ تو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا اور میرا عقیدہ، آپ کا اور میرا منہج بیان کیا۔ وہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکتب اکتب فوالذی نفسی بیدی فوالذی نفسی بیدی، لکھا کر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، لکھا کر۔ مجھے بتائیے جس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، نہ غصے میں نہ خوشی میں، اس کی بات کو چھوڑ دیا جائے، اس کی حدیث کو چھوڑ دیا جائے، اس کے عمل کو چھوڑ دیا جائے اور صرف ذات کے ساتھ محبت کرتے جائیں۔ اور میرے بھائیوں، ذات کے ساتھ محبت کرنا یہ بھی ہونی چاہیے، لیکن اصل محبت یہ ہے کہ آپ رسول اللہ کی صرف ذات سے محبت نہ کریں، ان کی بات سے بھی محبت کریں۔ یہ دو واقعات بھی شاید آپ نے علماء سے سنے ہوں، ایک رسول اللہ وحی کتابیں بولتے ہیں، ایک آپ کی زبان سے غمی میں خوشی میں تنگی میں آسانی میں کبھی حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ اور تیسری بات جو آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے، کیا وہ رسول اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں اس کو ماننا، کیا صرف رسول اللہ کو ماننا ہے یا اللہ کو ماننا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی ایک بستی کے بارے میں صحابہ کو حکم دیا۔ کس نے حکم دیا؟ رسول اللہ نے۔ کس کو حکم دیا؟ صحابہ کو۔ حکم دینے والے کون ہیں؟ رسول اللہ۔ حکم کس کو دے رہے ہیں؟ صحابہ کو، کہ یہ جو سامنے کی جھاڑیاں ہیں نا یہ کاٹ دو، یہ جو تنے ہیں یہ چھوڑ دو، یہ کاٹ دو، یہ چھوڑ دو، حکم دے رہے ہیں۔ صحابہ نے ایسا ہی کیا تو یہودیوں نے، لمبا چوڑا واقعہ ہے، یہودیوں نے پراپوگنڈا شروع کر دیا۔ کیا پراپوگنڈا کیا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، درخت کاٹتے ہیں، جھاڑیاں کاٹتے ہیں، وہ تو جنگوں میں نہیں کاٹی جا سکتی، وہ اس طرح کا پراپوگنڈا، کہ یہ بات عقل کے خلاف ہے، منطق کے خلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دے رہے ہیں۔ صحابہ کو مغالطہ ڈالا، وسوسہ ڈالا، صحابہ کو وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی تو آسمان سے آیتیں نازل ہونا شروع کی۔ کیا نازل ہوئی؟ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ، پڑھیے، فبإذن اللہ۔ نہیں تم نے کوئی جاڑی کاٹی، نہیں کوئی جاڑی تم نے چھوڑی، اس کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ اللہ کے حکم سے کاٹی گئی اور اللہ کے حکم سے چھوڑی گئی۔ حکم دینے والے کون تھے؟ حکم کس نے دیا تھا؟ کس کو دیا تھا؟ اللہ کہہ رہا میں نے دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو میں اور آپ صحیح معنوں میں سمجھ نہیں سکے۔ رسول اللہ کے قول فعل عمل کی ہم نے وہ قدر و قیمت جو ہونی چاہیے، وہ قدر و قیمت ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ آج اس بات کو سمجھ کے جائیے کہ دین کس چیز کا نام ہے، شریعت کس چیز کا نام ہے، اسلام کس چیز کا نام ہے۔ حدیث جبریل مشہور ہے، آپ سب کو میں پڑھوں گا تو یاد آ جائے گی۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، صحابہ اس کو نہیں تھے پہچانتے تو کہنے لگے یہ تو لازمی مسافر ہے، لیکن اس کے کپڑوں کو دیکھا
تو بالکل تر و تازہ جیسے آج کل استری ہوئے ہوتے، نیٹ اینڈ کلین. کہا مسافر ہوتا تو کپڑے خراب ہوتے، لیکن شکل سے مسافر ہے، پہچانتے ہیں میں نہیں، تو یقینی بات ہے مسافر ہے. خیر اس حدیث سے محدثین نے 10 سے زیادہ مسائل اخذ کیے ہیں، ان میں سے صرف ایک نقطہ آج آپ کے سامنے رکھنا ہے. وہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ گیا اور آ کے کہنے لگا ما هو الاسلام ما هو الایمان ما هو الاحسان. اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، ایمان کیا ہے. اب جب بھی کوئی بندہ عام فہم بات ہے کسی سے سوال کرے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اسے معلوم نہیں. سوال جو کر رہا ہے تو معلوم نہیں. انداز عجیب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہا ہے جیسے معلوم نہیں ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں وہ سب جوابات آپ کو آتے ہیں، جو جواب دیتے ہیں تو آگے سے کیا کہتا ہے صدقتا، آگے سے تصدیق کرتا ہے جیسے پہلے سے علم ہے. ابھی پہلے سے علم تھا تو سوال کیوں کیا، اور اگر سوال کیا تو رسول اللہ کے جواب دینے کے بعد تصدیق کیوں کرتا ہے. میرے بھائیو جب وہ شخص چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تمہیں پتہ کون آیا تھا؟ کہا ہمیں علم نہیں ہے. کہا جبریل امین آئے تھے 7 آسمانوں کے اوپر سے. کیا کرنے کے لیے آئے تھے؟ ایک آپ کا اور میرا منہج بیان کرنے کے لیے. آسمان سے جبریل امین آئے، صحابہ کو جو منہج دیا، جو عقیدہ دیا، جو فلسفہ دیا، جو نقطہ دیا، جو نظریہ دیا، وہ یہ تھا تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے. کیا کرنے آئے ہیں؟ تمہیں تمہارا دین سکھانے. جبریل امین آسمان سے آئے ہیں کیا کرنے کے لیے؟ دین سکھانے کے لیے. جبریل نے کیا سکھایا؟ جبریل نے وہ کون سا دین سکھایا؟ یہ بات نقطے کی اور سمجھنے کی ہے، ہمیشہ کے لیے پلے سے باندھ لیجئے. جبریل آسمان سے دین سکھانے آتے، رسول اللہ اعلان کر دیتے کہ آسمان سے جبریل امین آئے، آپ کے سامنے گفتگو کریں گے، تقریر کریں گے. حدیث تقریری بھی بن جاتی، آپ کو سمجھا بھی جاتے. نہیں، دین سکھانے آئے، دین سکھانے آئے ہیں. اور دین کیا سکھا کے گئے ہیں کہ جب تک رسول اللہ کی زبان سے کوئی حکم، کوئی لفظ، کوئی تشریح ادا نہ ہو جائے وہ اس وقت تک دین نہیں بن سکتی، چاہے آسمان سے جبریل امین کا نزول کیوں نہ ہو جائے. ادا کون کرے گا؟ رسول اللہ تو دین بنے گا. ادا رسول اللہ کریں گے تو دین بنے گا. اس کی ایک مثال عام فہم یوں سمجھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حج کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے. حج کے بارے میں ایک بندے کے ذہن میں سوال آ گیا، وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا افی کلی آمین یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج فرض ہے صاحب استطاعت کے اوپر؟ سوال کا آ جانا کوئی چمبے کی بات نہیں ہے. رسول اللہ نے اسے اعراض کیا، رسول اللہ نے جواب نہ دیا. اس نے پھر کیا، پھر رسول اللہ نے جواب نہ دیا، پھر کیا، پھر نہ جواب دیا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اوائڈ کر رہے ہیں. اور جب کچھ عرصہ گزر گیا تو رسول اللہ نے کہا اب کہاں ہے وہ سوال کرنے والا، اس کو بلایا جائے. اور میرے بھائیو یہ آپ کا اور میرا عقیدہ ہے، یہ میرا اور آپ کا سچا سیدھا منہج ہے. اس کو بلایا جائے. آگے آپ مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ کیا ہر سال فرض ہے؟ جی ہاں، میں سوال کر رہا تھا کہ کیا ہر سال فرض ہے صاحب استطاعت کے اوپر؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا اور میرا منہج بیان کیا. کیا کہا؟ لو قلت نعم، لو قلت نعم. غور کیجئے، لو قلت نعم، اگر میں کہتا جی ہاں، اگر میں کہتا نون عین میم 3 حرف ہیں، لوجبت، تو میری امت کے لیے ہر سال کے لیے فرض ہو جاتا. اگر رسول اللہ کی زبان سے صرف جی ہاں نکل جاتا تو امت کے اوپر فرض ہو جاتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین کرتے رہے، کسی بات کو سمجھاتے رہے، نماز کا طریقہ بتلاتے رہے، وہ حکم دیتے رہے کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں نے پڑھی. آج کے لوگ عجیب و غریب فلسفہ بیان کرتے ہیں، اور یار حاجی صاحب آگے ہیں، یار لڑکا آ گیا مسجد میں، یار اس کو نماز پڑھنے دو، ایمی حدیثیں لے کے آ جاتے ہو، اس طرح پڑھو، اس طرح. یار نماز تو پڑھ رہا ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے، اس کو پڑھنے دو. ایمانداری سے بتلائیے گا، قربانی کے ایام میں کوئی حاجی صاحب ایک بکرا لے کے آئے، اس کا کان کٹا ہو، اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو، وہ ٹانگ سے لنگڑا ہو،
تو تم میں سے کون ایسا ایک بندہ جو کہے گا یار حاجی صاحب کو قربانی کرنے دو، چلو کر تو رہے ہیں، کوئی ایک بھی کہے گا؟ کیا کہو گے؟ عیب دار ہے قربانی، عیب دار ہے۔ خلاد بن رافع کی حدیث ہم بھول چکے، خلاد آئے، آگے نماز پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا تو جواب دیا، لیکن ساتھ میں کیا کہا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس لوٹ جائیے، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر پڑھی، پھر آئے، پھر سلام کیا، جواب دیا، کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، آپ نے نماز کوئی نہیں پڑھی۔ 3 دفعہ ایسا ہو گیا، بعض روایات میں اور بھی الفاظ ہیں۔ حلاد آ کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول مجھے آتی ایسے، میں نے پڑھتا ہی ایسے ہوں، مجھے آتی ہی ایسے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو پڑھتے ہو تو پڑھتے چلے جاؤ، چلو حاجی صاحب نماز تو پڑھنا شروع ہو گیا حج کے بعد، مولوی صاحب صوفی صاحب نماز تو پڑھنے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے خلاد جب تو رکوع کیا کر تو اطمینان بھی کیا کر، یہ اطمینان بھی رسول اللہ کی سنت ہے، اعتدال رسول اللہ کی سنت ہے۔ جب سجدے میں جایا کر کمر کو سیدھا کیا کر، یہ کیا رکوع میں جاتا ہے رکوع پورا نہیں ہوتا، کھڑا ہو جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے سر زمین کو پورا نہیں لگتا، اٹھ جاتا ہے۔ ایک اعتدال کی سنت کو چھوڑنے کے اوپر رسول اللہ نے 3 مرتبہ ان کو واپس بھیجا کہ آپ کی نماز قبول نہیں ہوئی۔ اور اب میں آپ کے سامنے جو بات رکھنے والا ہوں وہ یہ ہے، یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، یہ کسی عالم کا فتویٰ نہیں، یہ کسی مفتی یا فقیہ کا فتویٰ نہیں ہے۔ حذیفہ بن یمان کے سامنے بعین اسی طرح ایک شخص آیا اور آ کے اس نے بھی نماز پڑھی اور سلام کیا۔ حذیفہ نے کہا آپ نے نماز ادا نہیں کی۔ اس نے کہا یہ نماز تو میں 40 سال سے پڑھ رہا ہوں۔ کہا منذ کم تصلی ہاکذا، کتنے سال سے؟ کہا 40 سال سے۔ اذن ما صلیت الآن، یہ حذیفہ بن یمان کا فتویٰ ہے، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے۔ پھر میری بات یاد رکھ لیجئے، ابھی تک آپ نے ایک بھی نماز کو ادا نہیں کیا، اور اگر آپ اسی طرح فوت ہوگے تو آپ غیر اسلام پہ فوت ہو جائیں گے۔ آپ مجھے بتائیے میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں، کس کھیت کی مولی ہیں؟ آپ کے صحابی ایک تابعی کو کیا بات کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، وجہ کیونکہ نماز سنت کے مطابق نہیں، کیونکہ نماز سنت کے مطابق نہیں۔ اور دوسری طرف علماء مشائخ بیٹھے ہیں، سنن نسائی کی حدیث ہے، ایک بندہ اٹھے اور وہ کیا کرے؟ اس طرح وضو کرے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ایک طرف 40 سال کا نمازی ہے، دوسری طرف ایک بندہ ابھی اٹھے، اس طرح وضو کرے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اور صرف 2 رکعتیں اس طرح پڑھ لے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں وہ ایسا ہو جائے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ صرف 2 رکعتیں اگر رسول اللہ کے مطابق ہوں تو سارے گناہ معاف۔ 40 سال کی نمازیں اگر رسول اللہ کی نمازوں کے برابر کے مطابق نہیں ہیں تو کوئی قبول نہیں۔ ایک بندہ اٹھے، آپ وہ واقعہ بھول گئے، 3 صحابی آئے تھے رسول اللہ کے پاس، 3، اور انہوں نے گھر سے کیا پوچھا تھا؟ رسول اللہ کیسے عبادت کرتے ہیں، کیسے روزے رکھتے ہیں، کیا ان کے معمولات ہیں۔ جب انہوں نے معمولات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنے تو وہ کہنے لگے یہ تو رسول اللہ کی اگلی پچھلی ساری خطائیں اللہ نے معاف کی ہوئی ہیں، ہم کچھ بڑھ کے کریں گے، ہم کچھ آگے نکلیں گے۔ ایک صحابی نے کہہ دیا میں روزے ہی رکھوں گا، دوسرے نے کہا میں ساری رات قیام ہی کروں گا۔ 2 نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، تیسرے نے کہا رسول اللہ کے تو اگلے پچھلے سب معاف ہیں، رسول اللہ نے تو شادیاں کی ہیں، میں آج کے بعد شادی نہیں کروں گا، میں متقی بن جاؤں گا، میں رہبانیت کو اختیار کروں گا۔ تینوں صحابہ نے کیا نہیں؟ کون ہے؟ صحابہ۔ اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو معاشرے سے فرقہ واریت بدعات کا خاتمہ ہو جائے۔ 3 صحابہ نے ارادہ کیا، نیت نیک ہے کہ بد ہے؟ ایک صحابی کہہ رہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، ایک کہہ رہا میں ساری زندگی قیام کروں گا، ایک کہتا میں شادی نہیں کروں گا۔ نیک نیت ہی ہے کہ بد نیت ہی ہے؟ رسول اللہ کو خبر مل گئی کہ 3 بندے ابھی آئے ہیں اور ایسی باتیں کر کے گئے ہیں۔ رسول اللہ نے فوری ان کو طلب کیا اور جواب میں آپ کا اور میرا منہج اور عقیدہ بیان کیا۔ کیا کہا؟
میں تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہوں، میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں، باقی دن نہیں رکھتا، میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات میں سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں بھی کی ہیں۔ فمن راغب عن سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، کن کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کو۔ جو میری سنت سے اعراض کرے گا، جو میری سنت سے اعراض کرے گا، اس راغبہ کے اندر محدثین نے جو تشریح کی، اگر یہ سمجھ آ جائے تو شاید ہمارا عقیدہ بھی ٹھیک۔ اعراض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یا آگے بڑھ جانا یا پیچھے رہ جانا، دونوں باتیں اس ایک لفظ میں پوشیدہ ہیں۔ یہاں سے آپ یہ بات سمجھیے، آپ کے سامنے ایک بات رکھ رہا ہوں اور مزید ایگزامپل کے طور پہ، آپ میں سے یا ہم میں سے کوئی شخص ارادہ کرے کہ میں پورا سال روزہ رکھوں گا، پورا سال متصل روزے رکھتا چلا جاؤں گا، پورے سال کے 360 دن روزے رکھتا چلا جاؤں گا، بتائیے اس کو ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا؟ بتائیے، گناہ ملے گا۔ روزہ رکھنے کا گناہ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ روزہ تو دین سے ثابت ہے، روزے کی تو اصل موجود ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ پورا سال روزہ رکھے، رسول اللہ کی حدیث کے مطابق اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا، بلکہ کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا۔ دوسری طرف رسول اللہ نے عبداللہ بن عمر بن العاص کو کیا کہا تھا؟ 3 روزے اگر تو رکھ لے، 3 روزے ایام 20 کے 3 روزے، ایک طرف پورے سال کے روزے رکھے ہو، مہر نبوت موجود نہ ہو، وہ روزے سارے اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہیں، اور دوسری طرف اگر تو صرف 3 روزے رکھ لے، یہاں پہ مہر نبوت موجود ہے، یہاں پہ حکم رسول موجود ہے، تجھے 3 روزوں کا ثواب نہیں بلکہ کتنے روزوں کا ثواب ملے گا؟ 30 روزوں کا۔ 3 روزے جو ہر ماہ رکھے اس کو تو پورے سال کا ثواب مل گیا، اور جو پورے سال رکھے گا اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ یہ دین ہے، یہ شریعت ہے۔ کیوں؟ اللہ کو تعداد مقدار مطلوب نہیں ہے، اعمال کے اوپر اللہ کو مقدار اور تعداد مطلوب نہیں ہے، اعمال کے اوپر اللہ رب العزت کو یہ بات مطلوب ہے کہ اس عمل کے اوپر پیارے نبی کی مہر ہے یا نہیں ہے۔ پیارے نبی کی مہر ہے تو عمل قبول ہے۔ امام مالک کے پاس ایک اور مثال سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ امام مالک کے پاس ایک شخص آ گیا اور آ کے کہنے لگا، اے امام مالک، میں مسجد النبوی سے احرام کی تلبیہ پکارنا چاہتا ہوں۔ آپ مسجد النبوی سے کیوں تلبیہ پکارنا چاہتے ہیں؟ وہ جو ذی الخلیفہ ہے، بیر علی ہے، اب یار علی جس کو کہتے ہیں، اب وہاں سے جا کے تلبیہ کہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے جا کے تلبیہ کی تھی۔ اچھا جی، میں امام مالک آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ ہاں جی، کیا بات ہے؟ یہ جو مسجد النبوی ہے، اس میں روزہ تم میرے یاد الجنہ ہے، ادھر ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے۔ یہ آخری نبی کی آخری مسجد ہے، اس مدینہ کے اندر دجال نہیں آ سکتا، اس مدینہ میں طاعون نہیں آ سکتا۔ میں یہ چاہتا ہوں، میں نے احادیث کھنگالی ہیں کہ بیر علی کی مجھے اس کے علاوہ کوئی فضیلت نہیں ملی کہ وہاں سے نبی کریم نے تلبیہ کی تھی، جبکہ مسجد نبوی کی مجھے بے شمار فضیلتیں مل گئی ہیں، اور میں چاہتا ہوں میں تلبیہ یہاں سے پکاروں۔ تو امام مالک نے ان کے سامنے ایک آیت پڑھی تھی، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ۔ اے شخص تو ڈر جا، تو فتنے میں مبتلا ہو چکا ہے، تیرا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے، اور یہ بات یاد رکھیے، آج بھی یہ حسب حال ہے، تیرا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ جس فضیلت کا، جن فضائل کا تجھے علم ہو گیا، وہ معاذ اللہ رسول اللہ کو علم نہ ہوئے، وہ رسول اللہ کو خبر نہ ہوئی، تیرے لیے یہی بات کافی ہے ذی الحلیفہ سے تلبیہ کہنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے تلبیہ کی ہے۔ ڈر جا۔ آج ہمارا ذہن یہ ہے، نیکی کا کام ہی ہے نا، فضائل کا کام ہی ہے نا، اچھا کام ہی ہے نا، نیت نیک ہے تو کر لیجئے، حرج کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پیر کے روز پیدا ہوا اور میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں، میں پیر کے روز پیدا ہوا، میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں۔ میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں، 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 میں پیر کا روزہ رکھ
ایک بندہ کہ نہیں میں پیر کا روزہ نہیں، رسول اللہ جب پیدا ہوئے میں اس دن عید کروں گا، روزے کے دن عید۔ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش سے خاص کیا اور ہفت روزے کے ساتھ خاص کیا، میں پیر کو پیدا ہوا میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں۔ ایک مولوی اٹھے وہ کہ نہیں میں پیر کو عید مناؤں گا۔ بتائیے اس نے رسول اللہ کے حکم کو مانا یا اپنی اجتہاد اور اپنی رائے کو مانا؟ اور رائے وہ بھی رسول اللہ کے سامنے رائے چلانا۔ حضرت عمر نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کے یہ بات کہی تھی، اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ حق پہ۔ کیا وہ باطل نہیں ہیں؟ باطل ہیں۔ تو پھر یہ شرائط کیسی ہیں؟ یہ کیسی شرائط ہے؟ رسول اللہ نے کیا جواب دیا تھا؟ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں عمر، بات ختم۔ حضرت عمر کہتے ہیں پھر مدتیں بیت گئی، میں 10 برس زندہ رہا، جہاد کرتا رہا، صدقے دیتا رہا کہ اللہ اس دن کی خطا میری معاف کر دے۔ اور میں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سامنے اپنی رائے بھی چلا لیں، اپنی فقہ بھی چلا لیں، اپنے اجتہادات کو بھی چلا لیں، اپنے قول کو بھی چلا لیں، اپنے فعل کو بھی چلا لیں۔ اور ایک بات، یہ بات بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے، آج کل ایک فلسفہ اور نکلا ہوا، قرآن پاک کو جی براہ راست سمجھنا چاہیے، انکار حدیث، صرف قرآن، صرف قرآن، صرف قرآن، قرآن پاک براہ راست پڑھو، قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھو، قرآن پاک کو لغت کے ذریعے سمجھو۔ اور میرے بھائیو اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف شارح نہیں ہے، شارح بھی ہیں، شارح بھی رسول اللہ ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اللہ کہہ رہا ہے آپ کے اوپر قرآن نازل کیا، آپ بیان کریں کہ اللہ نے کیا بیان کیا، لوگ نہ بیان کریں۔ اللہ نے کیا بیان کیا وہ آپ بیان کریں، ساری دنیا کے منکرین حدیث جمع ہو جائے۔ قصر نماز کو، قرآن پاک میں قصر نماز ہے لیکن قرآن پاک سے ثابت نہیں کر سکتے، کیا وجہ؟ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کیوں نہیں ثابت کر سکتے؟ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے تمہارے پہ کوئی حرج نہیں کہ تم نمازوں کو قصر کر لیا کرو، آگے کیا؟ ان خفتم، اگر تمہیں خوف ہو کفار کے حملے کا، اگر تمہیں خطرہ ہو کفار کے حملے کا تب نماز قصر کر لیا کرو۔ اب یہ تو قرآن پاک میں قید لگائی ہوئی ہے، کفار کے حملے کا خطرہ ہو تو نماز قصر کرنی ہے۔ آپ اور میں کیوں قصر کر رہے ہیں؟ کسی منکرین حدیث سے پوچھ لیجئے کہ آپ قصر کس بنیاد پہ کرتے ہیں۔ اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں، یعلا بن امیہ کا بعض روایات میں یہ لفظ آتا ہے کہ وہ ایک دن حضرت عمر کے پاس آ گئے اور آ کے کہنے لگے عمر اب آرڈیننس جاری کیجئے۔ عمر نے کہا کیا آرڈیننس؟ یہ قرآن کی جو آیت ہے نا یہ کفار کے حملے کے ساتھ خاص تھی، اب آرڈیننس جاری کیجئے، نماز قصر ختم ہوگی، اب ہمیں کفار کے حملے کا خطرہ نہیں ہے۔ تو حضرت عمر کا چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ گئی۔ حضرت عمر کہنے لگے عجبت مما عجبت، عجبت مما عجبت، اے یعلا بن امیہ میں تجھے کیا بیان کروں، اسی آیت کے بارے میں مجھے بھی تعجب پڑ گیا تھا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو گیا تھا، اے اللہ کے رسول اب تو کفار کے حملے کا خطرہ ٹل گیا ہے، اب یہ قصر نماز کیوں ہے؟ تو رسول اللہ کی چہرے کے حد و حال بگڑ گئے تھے اور بدل گئے تھے، تیور بدلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اللہ نے صدقہ دیا اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس صدقے کو امت میں جاری رکھنا چاہتا ہوں۔ بتائیے رسول اللہ جو قرآن پاک کی آیت کی تشریح کریں گے، حضرت عمر کے بارے میں محدث ہیں، محدث جن کے زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، جن کے فضائل ہیں، جن کی عام امتی کی خواب تو حجت نہیں ہے لیکن رسول اللہ کی خواب تو حجت ہے نا۔ رسول اللہ نے خواب میں دیکھا تھا عمر کو لمبی قمیض، اور تعبیر کیا کی؟ تعبیر بھی رسول اللہ نے کر دی، دین کا علم ہے، دین کا علم۔ وہ عمر بھی اگر قرآن پاک کو براہ راست سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو خطا کا امکان ہے۔ اور صرف ایک بات نہیں ہے، یہ آیتیں متعدد ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، حیران کن بات ہے، غامدی صاحب ذرا غور کریں، لغت کے ذریعے قرآن پاک کو سمجھیں گے،
صحابی بھی لغت کے ذریعے رسول اللہ کی حدیث کے بغیر، تشریح کے بغیر اگر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو کیا مغالطہ پڑ سکتا ہے؟ عدی بن حاتم نے اپنے سرانے کے اوپر 2 داغے رکھے، ایک سفید داغا اور ایک کالا داغا، اور دیکھنے لگے، کھاتے پیتے رہے۔ جب روشنی بڑھ گئی، جب کالا الگ ہو گیا، سفید الگ ہو گیا، تب تک کھاتے پیتے رہے۔ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے، رسول اللہ بھی مسکرانا شروع ہو گئے۔ اے عدی، تو نے قرآن پاک کو کیا سمجھا؟ اور یہ سفید اور کالے داغے سے مراد اصلی سفید اور کالا داغا نہیں تھا، ایک صبح کی سفیدی تھی، ایک رات کی تاریکی تھی، اس سے مراد یہ تھی۔ اگر براہ راست حدیث کے بغیر قرآن پاک کو بھی سمجھنے کی کوشش کرو گے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ صحابہ کو یہ آیت بڑی چوبی اور آ کے کہنے لگے، اللہ کے رسول، اتنی سخت آیت کہ جو بندہ اپنے جانوں کے اوپر ظلم نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ظلم تو ہر بندہ کرتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے گناہ نہ ہو، کہیں نہ کہیں ظلم تو ہو جاتا ہے، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ صرف جنت اسی کے لیے، صرف امن اسی کے لیے، صرف ہدایت اسی کے لیے جو ظلم نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع کیا۔ پہلے تو ایک ایک صحابی کا فہم تھا نا، یہاں پہ صحابہ کٹھے آئے، تم نے قرآن پاک کو کیا سمجھا؟ اس سے مراد یہ نہیں ہے ان الشرک لظلم عظیم، اس سے مراد شرک ہے کہ شرک کی آمیزش ایمان میں نہیں ہونی چاہیے۔ آگے آئیے، من یعمل سوءا یجزا بہ، یہ مغالطہ حضرت ابو بکر کو لگا۔ آگے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اور صحابہ کو بھی اس آیت کے بارے میں بھی بڑا شدید لگی۔ اللہ کے رسول، جو بندہ عمل کرے گا برا، اس کو اس کا بدلہ یقینی اور لازمی طور پہ ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے۔ ابو بکر، آپ نے قرآن پاک کو کیا سمجھا؟ الست تمرض الست تحزن، کیا تجھے بیماری نہیں لگتی؟ کیا تجھے غم نہیں لگتا؟ کیا تجھے مصیبت نہیں آتی؟ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے گناہ مٹ جاتے ہیں، ضروری نہیں بدلا ہو۔ جب بھی بندہ استغفار کرتا ہے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ گویا آپ کے سامنے یہ بات رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ دین کس چیز کا نام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا، فعل کا، عمل کا، حتیٰ کہ قرآن پاک کی تشریح بھی کس کی قبول ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آج کل ایک فلسفہ تحقیق کے اس حوالے سے ایک بات کر کے میں اپنی بات کے اختتام کی طرف بڑھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جرنیل صحابہ کو کہا، انطلقوا حتی تأتوا روضۃ خاخ، یہاں سے چلو اور روضہ خاخ نامی وادی میں جب پہنچو گے تو وہاں پہ ایک عورت ہوگی، ماہا کتاب، اس کے پاس ایک رسالہ ہے، وہ پکڑ لانا، ہاتھ ہے۔ یہ تینوں علی، مقداد چلے گئے، زبیر جرنیل صاحب۔ جب وادی خاک میں پہنچے وہ عورت وہاں پہ موجود تھی، کجاوا بھی موجود ہے، اونٹ بھی موجود ہے، عورت بھی موجود ہے۔ انہوں نے اچھی طرح سامان کی تلاشی لی، عورت کی تلاشی لی، خط نہ ملا، خط نہ ملا۔ اب کسی عام بادشاہ کے نمائندے ہوتے یا قاصد ہوتے تو وہ بادشاہ کو کیا کہتے کہ آپ کو جو اطلاع ملی ہے وہ غلط ہے، آپ کو جو اطلاع ملی ہے وہ غلط ہے، اور عورت کے پاس کوئی لیٹر نہیں ہے۔ یہاں پہ صحابہ نے آپ کا اور میرا منہج بیان کیا۔ عورت نے کہا آپ کو اطلاع ملی ہے، میرے پاس خط ہے، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ آگے میں صحابہ کا میں مفہوماً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ تحقیق تو کہتی ہے، تفتیش تو کہتی ہے کہ خط تیرے پاس نہیں۔ آج کل یہی فلسفہ ہے نا، یہ جی سائنسی تحقیق کے مطابق یہ بات پوری نہیں اترتی، یہ بات تحقیق تو کہتی ہے خط تیرے پاس نہیں، تفتیش اور تلاشی بھی کہتی ہے خط تیرے پاس نہیں، لیکن ہمارا ایمان کہتا ہے خط تیرے پاس ہے، نکال دے۔ لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ، اگر تو نے خط نہ نکالا ہم تجھے برہنہ کر کے، ہم تجھے ننگا کر کے تلاشی لیں گے اور پھر تجھے خط دینا پڑے گا۔ اور عورت نے ایسا چکما دیا ہوا تھا کہ اگر وہ برہنہ تلاشی بھی لیتے تو خط نہ ملتا، لیکن عورت کو سمجھ آ گئی یہ کسی عام بادشاہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہے، ان کا ایمان ہے خط میرے پاس ہے۔ آرام سے بالوں کی چوٹی کے اندر ایک طے کی ہوئی پرچی نکالی اور صحابہ کو تھما دی۔ رسول اللہ کی کوئی بات، رسول اللہ کی کوئی حدیث ممکن نہیں ہے کہ وہ حجت نہ ہو، دلیل نہ ہو۔ لیکن میرے بھائیو، آخر میں ایک بات میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ہم نے عقیدہ تو یہ بنا لیا، فلسفہ تو یہ بنا لیا کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہمارا منہج سلیم ہے، اور ہے فخر ہونا چاہیے، اس بات کے اوپر فخر بھی ہونا چاہیے۔ لیکن ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام تو مان لیا،
لیکن ماننا کس کا؟ صرف مسجد کا. ہم نے رسول اللہ کو امام تو ماننا ہے، لیکن کس کا؟ صرف مسجد کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اہل توحید کی نظر میں بھی، اہل حدیث کی نظر میں بھی اور اہل سنت کی نظر میں بھی مسجد کے تو امام ہیں، لیکن بازار کے امام نہیں ہیں. مسجد کے تو امام ہیں، ریاست کے امام نہیں ہیں. مسجد کو تو امام ہے، سیاست کے امام نہیں ہیں. مسجد کو تو امام ہے، لیکن عدالت کے امام نہیں ہیں. میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے دیگر احادیث ہیں، یہ بھی منہجی احادیث ہے. کیا؟ بنی اسرائیل کے انبیاء کے سیاسی وارث کون ہوا کرتے تھے؟ نبی ہوا کرتے تھے. علماء کو احادیث پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے. ایک نبی جاتا، دوسرا نبی اس نبی کا سیاسی وارث بن جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ایک بات بیان کی، بنی اسرائیل کے اندر نبی دوسرے نبی کے سیاسی وارث بن جاتے، لیکن میری امت میں نبی نہیں آئے گا. میری امت میں نبی نہیں آئے گا، لیکن میری امت میں علماء آئیں گے. میری امت میں علماء آئیں گے اور وہ میرے وارث ہوں گے. اب مجھے ایک بات بتلائیے، آپ نے اس علماء کی وراثت کو صرف منبر رسول تک محدود کر دیا. آپ کا فلسفہ کہاں گیا؟ آپ سے زیادہ گلا ہے. اولا لک فاولا، آپ سے زیادہ گلا ہے. آپ تو منہج سلیم کا دعویٰ کرنے والے ہیں. رسول اللہ کے منبر کے وارث تو علماء ہیں، منبر رسول کے وارث تو علماء ہیں، لیکن تخت رسول کا وارث کوئی چور ہونا چاہیے، کوئی لٹیرا ہونا چاہیے، کوئی وڈیرا اور جگیردار ہونا چاہیے. افسوس ہے. پھر ہم نام کے ہی ہیں، پھر ہم نے اپنی مرضی کا دین چن لیا. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مسجد میں تو مان لی، ریاست اور سیاست میں نہیں مانی. مسجد کا امام آپ کا اور میرا کیا عقیدہ، کیا فلسفہ ہے؟ عجیب و غریب. یہ مسجد کا جو امام ہے نا، آج شکر ہے اللہ کا، چلو اتنی اچھائی باقی ہے، منبر رسول کا جو وارث ہے وہ کرپٹ نہیں ہونا چاہیے، وہ چور نہیں ہونا چاہیے، وہ زانی نہیں ہونا چاہیے. حتیٰ کہ کسی کو پتہ لگ جائے نا کہ مسجد رسول کا یا منبر رسول کا وارث اس برائی میں مبتلا، لوگ اس کو چپیڑے مار کے اتار دیتے ہیں، دھکے دے کے مسجد سے نکال دیتے ہیں. یعنی منبر رسول کے اوپر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آدمی کرپٹ نہ ہو، چور نہ ہو، لٹیرا نہ ہو، لیکن تخت رسول اور ریاست رسول اور سیاست رسول کے آپ وارثین چاہتے ہیں. مولوی صاحب کی مسجد میں سیاسی بات نہ کریں. کیوں؟ سیاسی بات چور کو کرنی چاہیے، سیاسی بات لٹیرے کو کرنی چاہیے، سیاسی بات جگیردار اور وڈیرے کو کرنی چاہیے. یہ آپ کے عقل کے اوپر کیپٹلزم اور سرمایہ دارانہ نظام نے ایسا پردہ ڈالا کہ مولوی کو صرف مسجد تک محدود کر دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ریاست کا امام جس کو بنایا اسی کو مصلی کا امام بنایا، یا یوں کہہ لیجئے جس کو مصلی کا امام بنایا اسی کو ریاست کا امام بنایا، اسی کو سیاست کا امام بنایا. اور کس کو کھڑا کیا؟ حضرت ابو بکر کو. ابو بکر کے بعد عمر آئے، عمر کے بعد علی آئے، عمر کے بعد عثمان آئے، عثمان کے بعد علی آئے. یہ سارے کے سارے مصلی کے بھی امام ہیں اور ریاست کے بھی امام ہیں، مصلی کے بھی امام ہیں اور سیاست کے بھی امام ہیں. ایک عام فہم بات سمجھیے، ایک مسجد کے اندر ایک عام مولوی چاہے بہت بڑا عالم دین نہ ہو، وہ کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ آگے کھڑا ہوتا ہے کہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے؟ آگے. ایک مسجد کے اندر تو مولوی اور عالم آگے کھڑا ہو، لیکن سیاست رسول کے اندر، ریاست رسول کے اندر چاہے زانی حکمران بن جائے، چاہے شرابی حکمران بن جائے، چاہے وڈیرا حکمران بن جائے، آپ کے منہج کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آج ضرورت اس بات کی، اگر آپ منہج میں سچے ہیں تو آئیے نون لیگ کو چھوڑ کر، پی ٹی آئی کو چھوڑ کر اسلام پسندوں کا اور دینی جماعتوں کا ساتھ دے دیجئے. 75 سال گزر گئے ہیں، کس کی باری نہیں آئی؟ نون لیگ کی باری آ گئی، پی ٹی آئی کی باری آ گئی، پیپل پارٹی کی باری آ گئی. وہی دیرینہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آپ نشاط انگیز ہے ذاکی. اللہ کی قسم پاکستان کے حالات بھی تب بدلیں گے جب آپ کے دماغوں سے یہ فلسفہ نکل جائے گا. اور آج آپ سب مجرم ہیں. کس بات کے؟ ٹرانسجنڈر ایکٹ پیش ہوا، ایمانداری سے بتائیے، جتنے بھی بیٹھے ہیں ان میں سے شاید گنتی کے 2 یا 4 لوگ ہوں
جنہوں نے دینی جماعتوں کو ووٹ ڈالا ہوگا. باقی ماشاءاللہ سارے نون لیگی اور پی ٹی آئی کے لوگ نظر آ رہے ہیں. شاید کوئی ایک آدھا پیپل پارٹی کا بھی ہو. آپ نے 3 جماعتوں کو ووٹ ڈالا, یا نون لیگ کو ڈالا ہے, یا پی ٹی آئی کو ڈالا ہے, یا پیپل پارٹی کو ڈالا ہے. ایاز صادق نے اس ٹرانسجنڈر بل کو پیش کیا, شیریں مداری اس کی سپوکس پرسن, نوید قمر اس کو پیش کرنے والا اسمبلی کے اندر. بتائیے یہ جو ووٹ آپ نے دیے ان سیکولر اور لبرل پارٹیز کو, آج انہوں نے ہم جنس پرستی کا جو بل پاس کیا, اس گناہ میں آپ شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہیں. سارے علماء سے جائیے, میرا فتویٰ نہیں ہے, پاکستان کے کسی بھی مسلک کے کسی بھی عالم سے فتویٰ لے لیجئے, آپ سب مجرم ہیں. اور اس جرم کی تلافی کیسے ہوگی؟ آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا, آپ کو ہماری آواز پہ لبیک کہنا ہوگا. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اسمبلیوں میں موجود ہوں تو ٹرانسجنڈر بل کو روکیں گے. اللہ کے فضل و کرم سے اگر آپ میرا ساتھ دیں تو ہم چوکوں میں, چراہوں میں اس بل کے علاوہ ایسا احتجاج کریں گے. یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر سے منظور نہیں ہو سکتا. آپ کو علامہ شہید کی وہ چیلنج یاد ہوگا. انہوں نے ضیاء الحق کو یہ چیلنج کرتے ہوئے کہا تھا, جاؤ میں اسمبلی میں موجود نہیں ہوں لیکن میرے ہوتے ہوئے اس بل کو پاکستان میں پاس کروا کے دکھا دو. پاس ہوا تھا؟ نہیں تھا ہوا. آپ کی طاقت سے, آپ کی قوت سے, عوام ایک قوت ہوتی ہے, عوام ایک طاقت ہوتی ہے. عوام کو بھیڑ بکریوں کی طرح سیکولر پارٹیوں میں ہانک دینا اور سیکولر پارٹیوں کے تندور میں جھونک دینا. اور بھائیو چند, اب اللہ کا شکر ہے, میں تو یہ سوچتا ہوں اس دور میں ہماری تعداد کتنی کم تھی, پھر بھی علامہ شہید نے کیسی تحریک چلائی, آپ کو بیدار کر کے رکھ دیا. آج ہم کروڑوں میں ہیں, آج ہم کروڑوں میں ہیں, نام کے, صرف نام کے کروڑوں میں ہیں, کروڑوں میں ہیں. پورے پاکستان میں ایک حلقہ انتخاب ایسا نہیں ہے جہاں سے آپ اپنی جماعت کی بنیاد کے اوپر یا اپنے مسلک کی بنیاد کے اوپر سیٹ حاصل کر سکیں. ایک بھی نہیں ہے. اور یہ تو میں نے بہت بڑی بات کی, ایک پی پی بھی نہیں ہے. اور یہ بھی بڑی بات کی, آپ ایک یونین کونسل کا الیکشن بھی اپنے بل بوتے پہ نہیں جیت سکتے کیونکہ آپ کی ذہن سازی نہیں ہوئی. جب بھی کوئی کھڑا ہوگا نون لیگ کو ووٹ دے گا, پی ٹی آئی کو ووٹ دے گا. آئیے دینی جماعتوں کے ساتھ, اسلامی تحریکوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیے. اگر آپ منہج میں سچے ہیں, اگر آپ اپنے مسلک کے صحیح وفادار ہیں تو چھوڑ دیجئے جی تحریک دفاع اسلام و پاکستان جی جماعت کو توڑنے کے لیے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, تحریک دفاع اسلام و پاکستان کسی جماعت کے خلاف نہیں بنی, کسی جماعت کو توڑنے کے لیے نہیں بنی, بلکہ جماعت کو وہ لاکھوں نوجوانوں کی افرادی قوت مہیا کرنے کے لیے بنی ہے کہ جن کے بل بوتے کے اوپر ہم پاکستان کے اندر دفاع ختم نبوت کے نعرے لگائیں گے, حرمت رسول کے دفاع کے نعرے لگائیں گے, غیر اسلامی بلوں کے خلاف سڑکوں پہ, چوکوں میں اور چوراہوں میں نکلیں گے. کب نکلیں گے؟ یہ سارے افراد جب جماعتوں سے وابستہ ہو جائیں. بڑی بڑی جماعتیں بھی ہوں, ان کے ساتھ وابستگان کتنے ہیں؟ ہم ہیں کروڑ میں نا, جماعت کے ساتھ کتنے ہیں؟ 1 لاکھ بھی نہیں. کیوں؟ تربیت نہیں ہے. پی ٹی آئی کے اندر ہے, نون لیگ کے اندر ہے. یہ تحریک دفاع اسلام و پاکستان آپ کو نون لیگ اور پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی کے جہنم سے نکالنے کے لیے, آپ کو اپنا پلیٹ فارم دینے کے لیے آئی ہے. مذہبی جماعتوں کا اتحاد ہو تب بھی, نہ ہو تب بھی آپ رکنیت سازی کے اندر حصہ لیں. اللہ کے فضل و کرم سے اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے, اور یہ انشاءاللہ وقت کی بھی آواز ہے, اور میرے لیے مرکزی جمعیت, میں خود اس کا عہدیدار ہوں, بڑی محترم ہے. میرے لیے جماعت الدعوہ بھی بڑی محترم ہے. میرے لیے عالمی بھی, میرے لیے ہر اہل حدیث میری آنکھ کا تارا ہے, اور ہر اہل اسلام میرے دل میں بستا ہے جس کے اندر اسلام کی درد ہے. حریت فکر اور بیداری کی اس تحریک کا ساتھ دے دیجئے. آپ کو چند ماہ نہیں گزریں گے, کچھ دیر نہیں گزرے گی, اگر بکھرے ہوئے ذرات ہیں تو مل جائیں کہ صحرا نظر آئے, بکھرے ہوئے قطرات ہیں تو مل جائیں کہ دریا نظر آئے. اور پھر یہ جب دریا جھوم کے اٹھیں گے تو تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے. کبھی سیلاب کے آگے بھی بند مانا جا سکتا ہے, کبھی طوفانوں کو بھی کوئی روک سکتا ہے, لیکن یہ کام آپ لوگوں کے تعاون سے اور آپ لوگوں کے ساتھ دینے سے ہوگا. میں آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ ٹرانسجنڈر ایکٹ کے خلاف, حرمت رسول کے لیے, دفاع صحابہ کے لیے, دفاع شعائر اللہ کے لیے اگر ہم آپ کو کال دیں گے, آپ نکلنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ زمین جب تلک نہ لیں گے ہم, اس سے اگتے رہیں گے یوں ہی غم.
اور روٹی کپڑا مکان ہم دیں گے، اہل محنت کو شام ہم دیں گے، اہل محنت کو شان ہم دیں گے، اس خدا کو مٹائیں گے ہم ہی، فصل گل لے کے آئیں گے ہم ہی، اور حکمراں ہو گئے کمینے لوگ، خاک میں مل گئے نگینے لوگ، رہزنوں نے رہزنی کی ہے، لیکن ایمانداری سے بتائیے راہبروں نے بھی کیا کوئی کمی کی ہے؟ آپ سب مل جائیے، خون دل دے کے نکاریں گے، روح برگ گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔